محفل نور میں تشریف فرما حضرات سادات کرام، بلبل باغ چمنستان رضا، محب گرامی وقار حضرت الحاج محمد صادق رضوی صاحب، دیگر حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد۔ سرکار غوث پاک خواجہ غریب نواز اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کی نظریں بلند آواز سے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً مجھ سے پیشتر آپ بہت ہی پیارے انداز میں الحاج محمد صادق رضوی صاحب سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نعتیں، سرکار بغداد کے مناقب شریف، حضور تاج الشریعہ علیہم الرحمت و رضوان کی منقبت بالکل اس انداز میں سماعت فرما رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی مدینہ شریف کی حاضری ہو رہی ہے عالم تصور میں، کبھی بغداد مقدس کی حاضری ہو رہی ہے عالم تصور میں، اور کبھی بریلی شریف سے گویا کہ حضور تاج الشریعہ کی روحانیت ہمیں جلوہ فرما نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت انہی کے فیض و برکات سے ہمیں اور سارے اہل سنت و جماعت مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہی سماعت فرما لیں، اور یہ روایت خطبات الناصحین میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ثواب اتنا بے حساب ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے. درود شریف ایسا عمل ہے، فرماتے ہیں وہ کہ جیسے ہی بندہ مومن رسول پاک کے عاشق درود پاک کے ورد شروع کرتے ہیں تو ویسے ہی میرے مصطفیٰ اپنی قبر انور سے اپنے سر اقدس کو اٹھا کر کے محبت بنی نگاہ درود پڑھنے والوں پر عطا فرماتے ہیں. یعنی اور ساری برکتیں تو اپنی جگہ ہیں. آپ ذرا سوچئے تو وہ نتیجے کے طور پر نیچے فرماتے بھی ہیں کہ اب دیکھو کتنا بے حساب ثواب ہوگا کہ آدمی اگر 100 مرتبہ درود پڑھے تو 100 مرتبہ میرے مصطفیٰ محبت کی نظر سے ملاحظہ فرما، اور 1000 بار درود پڑھے تو 1000 بار میرے مصطفیٰ کی نگاہ محبت کا وہ حقدار بنتا ہے نا. یہ ہے درود شریف. اس لیے ان مبارک محفلوں میں آ کر کے ایک نصیحت ضرور لے کر کے مجھے آپ سب کو اٹھنا ہے کہ ہمیں بھی کثرت سے اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھنا ہے. جیسے ہم اور وقت بیکار گزارتے ہیں الٹی سیدھی باتوں میں نہ گزاریں، اپنے آقا پہ درود شریف پڑھتے رہا کریں. راستے میں چل رہے ہیں سرکار پر درود شریف پڑھتے پڑھتے چلیں، دیکھو کتنا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا ایک بار پڑھیے تو بآواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور آپ نے دیکھا کہ ساجد بھائی نے واقعی بھائی اپنے مرشد سے جو محبت ہے نا قابل رشک ہے، الحمدللہ ہے نا، قابل رشک محبت ہے. اور یاد رکھیں پیر سے سچی محبت کے بعد ہی کچھ مل پاتا ہے نا. آپ سمجھ لیجئے جو بھی شریعت و سنت کے پابند پیر ہیں، مرشدان کرام ہیں، ان سے سچی محبت کرو، انشاءاللہ یہاں کی بھی برکتیں ملیں گی اور وہاں کی بھی برکتیں ملیں گی. ہم سبوں کو اپنے مرشدان کرام علیم الرحمت و رضوان سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار اور پڑھیے درود شریف بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل جس موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی انشاءاللہ الکریم اسی موضوع کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے اور حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ جملوں کا سہارا لے کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. لیکن آج میری کوشش یہ بھی ہوگی انشاءاللہ کہ ہم اسی روشنی میں چند نصیحتیں بھی لے کر کے اٹھیں تاکہ ہماری محفلوں کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کا کچھ حصہ اور ذرہ ہمارے بھی دامن میں آ سکے. ان محفلوں کے سجانے کا یہی مقصد ہے بھائی. کوئی نہ ذاتی معاملہ ہے نہ کوئی سیاسی معاملہ ہے. بس ایک تو مقصد یہ کہ اللہ کے حبیب اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محبوبان بارگاہ بندوں سے محبت سے سینے ہمارے مدینہ ہو جائیں. سب سے بڑی چیز یہ اسی لیے. اور دوسری چیز کچھ ہم سیکھ کر کے جائیں، اٹھیں سیکھ کر کے دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ نیکیاں کرنے کا انہیں بھی موقع ملے. یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے. تو اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ دیر ہی صحیح وقت کی پابندی کے ساتھ میں وہ بھی کوشش کروں گا، ورنہ تو جس موضوع پر بحمد اللہ گفتگو چل رہی ہے اسی موضوع کے لیے بولنے کے لیے اپنے مرشد اعظم سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے استمداد و استعانت کرتے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں بھی بولا جائے تو کم ہے. اس لیے کہ آیت پاک کا مفہوم یہی ہے بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول سراپا معجزہ بن کر کے تشریف لائے ہیں. سراپا معجزہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا کمالات
بلکہ یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ کمالات کی جان اور کمالات کی معراج بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے کوئی بھی کمال، کوئی بھی خوبی، کل بھی میں نے عرض کیا، آج بھی میں عرض کروں، ایسی نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ پیارے کے دامن کو چھوڑ دے اور خوبی رہ سکے. خوبی کو اگر خوبی رہنا ہے، کمال کو اگر کمال رہنا ہے تو مصطفیٰ کے دامن رحمت سے لگنا پڑے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کمال کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کو بلندی ملی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سارے کمالات کو اگر بلندی ملی ہے تو مصطفیٰ کے دامن رحمت سے لگنے کی وجہ سے ملی ہے. چاہے وہ حسن کا کمال ہو، چاہے وہ سخاوت کا کمال ہو، چاہے وہ شجاعت کا کمال ہو، چاہے وہ نبوت کا کمال ہو، چاہے وہ ولایت کا کمال ہو، چاہے دنیاوی کمال ہو اور چاہے دینی کمال ہو، ہر کمال کو اگر رفعت و بلندی ملی ہے، مل رہی ہے، ملے گی تو مصطفیٰ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے بعد. اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرما ہی دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو جان ہے، وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اور واقعی اس شعر کی تشریح تو مجھے آج نہیں کرنا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی دیکھیے نا کیسی جگہ استعمال کیا. دیکھیے فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے. اب غور تو کیجئے کبھی، یہ نہیں فرمایا کہ صرف حضور کا حسن، بلکہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. آپ ذرا یعنی صرف حسن نہیں بلکہ حضور کے حسن کا کمال. آپ ذرا سوچئے تو صحیح. ارے بھائی صرف حسن ہی فرما دیتے تو بھی رسول پاک کے حسن کا یہ عالم ہے کہ چاند بھی مصطفیٰ کے حسن سے خیرات مانگتا ہے، سورج کو بھی مصطفیٰ کے حسن کی خیرات ملی ہے. یوں ہی فرما دیتے، لیکن فرماتے ہیں کہ حضور کے اور سارے اوصاف حمیدہ تو اپنی جگہ، یہ حسن کا بھی معاملہ ہے نا، یہ حسن بھی حضور کا ایسے کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ جسے بھی گویا حسن کا کمال ملا ہے، ملے گا، مل رہا ہے، سب مصطفیٰ کے حسن پاک کے صدقے میں مل رہا ہے. میں نے کہا نا کہ کوئی بھی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال جب تک کمال رہ ہی نہیں سکتا، اگر اسے کمال رہنا ہے تو مصطفیٰ کے دامن رحمت سے لگنا پڑے گا. حضرت بحرالعلوم تحریر فرماتے ہیں، آخری جملہ صرف میں عرض کروں گا کہ مشیت ربی تو یہی ہے، یعنی اللہ رب العزت تو چاہتا ہی ہے کہ دنیاوی کمالات یا دینی کمالات، کسی بھی کمال میں کوئی میرے محبوب سے آگے بڑھ ہی نہ سکے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ تو ان کا وہابیوں دیوبندیوں کا گمراہ کن عقیدہ ہے، گمراہ گر ہیں وہ، کہ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ بالکل امتی نبی سے اعمال میں آگے بڑھ سکتا ہے. معاذ اللہ، آپ ذرا سوچئے تو صحیح کتنا برا عقیدہ ہے. امتی نبی سے عمل میں آگے بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ. اور یہاں یہ ہے دنیاوی کمالات ہو یا دینی کمالات ہوں، کسی بھی کمال میں کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. ایسا صاحب کمال اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. یہ تو اللہ کا ہم سنیوں پر کرم ہے، ایمان والوں پر، کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، الحمدللہ. اور کرم بالائے کرم شہزادہ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے لاڈلے شہزادے ہیں نا، غوث اعظم کا غلام بھی بنا دیا ہے، الحمدللہ، ہے نا. یہ بھی تو رب کا کرم ہے. تو حضرات دینی اور دنیاوی دونوں کمالات. تو اب دینی کمالات کے معاملے میں تو اکثر یہ ہے کہ بھئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ منصب نبوت کے مناسب دینی کمالات. لیکن دنیاوی کوئی کمالات ایسا ہے ہی نہیں، کوئی کمال ایسا نہیں ہے کہ جو رسول پاک کے دامن رحمت سے لگا ہوا نہ ہو. مثال کے طور پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
ہم طاقت کے معاملے میں دیکھیں، بھائی ضروری تو نہیں کہ کوئی مولانا صاحب ہوں تو وہ مسئلے مسائل تو بتانے میں بہت آگے، اللہ نے علم دیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گاما پہلوان ہو یا کوئی بڑا پہلوان ہو تو کشتی بھی لڑ سکیں، بھائی ایسا تھوڑی ہوگا، بھائی مسئلے بتانا ایک الگ معاملہ ہے اور کشتی لڑنا ایک الگ معاملہ ہے، وہ دینی کمال ہے اور یہ دنیاوی کمال ہے۔ بھائی کسی نے پیترے بازی کی، اکھاڑوں میں جاتا رہا، بڑے بڑے پہلوانوں سے کشتی سیکھتا رہا، بدن میں طاقت آ گئی، اب وہ کشتی میں نمبر 1 ہو گیا۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو طاقت کے معاملے میں بھی حضور کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ طاقت کے معاملے میں عرض کر رہا ہوں میں، حضور کے جیسا کوئی نہیں۔ خود حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور، بہادر اور سخی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کیسی بہادری کے منزل پر فائز ہے۔ بھائی میں کسی اور کی بات کروں تو آپ کو ہوگا کہ بہادری، حضرت علی کو کون سی ایسی بہادری ہے جو حضور کے صدقے میں ملی نہیں ہے؟ شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول پاک کی طاقت اور بہادری کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں، تو دوسرا کون مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں، آپ ذرا سوچئے، مولا علی فرماتے ہیں رسول پاک کے برابر میں کھڑے ہو کر کے جنگ کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ رسول پاک کے برابر میں اس لیے فرماتے ہیں بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر کے سرخ ہو جایا کرتی تھیں، اس لیے کہ سارے کفار کا نشانہ حضور کی ذات پاکی ہوا کرتی تھی، اور جو حضور کی برابر میں کھڑے ہو کر کے جنگ کر لے وہ ہم میں سب سے بڑا بہادر مانا جاتا تھا۔ ہم نے کسی موقع پر حضور کو دیکھا ہی نہیں کہ سرکار ایک قدم بھی پیچھے ہٹے ہو، بلکہ مار کا جو بھی ہو ہم نے دیکھا میرے مصطفیٰ آگے ہی بڑھتے چلے جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں طاقت اور بہادری کے معاملے میں بھی حضور کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، فرماتے ہیں کوئی نہیں۔ بلکہ فرماتے ہیں جنگ حنین میں تو یہ معاملہ ہوا، مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر، اب یہ ہوا کہ کافروں کی طرف سے جب یلغار ہوئی تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ تیروں کا میں برس رہا تھا یہ عالم، اور پورا لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ اتفاق یہ ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ سب میدان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، بلکہ سیرت مصطفیٰ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ 12,000 کا لشکر بھاگ نکلا، یہ عالم تھا، ایسا ماحول پیدا ہو گیا اور اس کا جنگ گرم تھی۔ لیکن راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر سفید رنگ کا خچر شریف تھا، سواری حضور کی، اس پر سوار تھے سرکار حضرت حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے سواری شریف کی لگام کو تھامے ہوئے تھے، اور حضور ایسے موقع پر سارے لوگ بھاگ رہے تھے، لیکن میرے سرکار یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ہم نے دیکھا سارے لوگ ہٹ رہے تھے، میرے مصطفیٰ کفار کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ فرماتے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ رسول پاک کے جیسا کسی کمال میں کوئی ہے ہی نہیں، طاقت ہو، بہادری ہو، اللہ نے اس معاملے میں سب سے اعلیٰ اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے مطلق کہا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کوئی بھی اچھائی ہو رسول پاک کے دامن رحمت کو تھام کر کے وہ اچھائی رہ سکتی ہے۔ سرکار کی طاقت کا یہ عالم تھا۔ حضرات میں آپ کو دکھاؤں حضور کی طاقت ہی، یہ دنیاوی کمال میں سے ہوتا ہے نا، طاقت کسی کو زیادہ مل جائے۔
حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان، جنگ خندق کا موقع ہے. اب جنگی تدابیر کہتا ہے حضور نے خندق کھودنے کا حکم فرمایا. خندق کھودی جا رہی تھی کہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکے. اب یہ ہوا کہ ایک چٹان اتنی بڑی آ گئی بیچ میں. بھائی پتھریلی تو زمین ہے ہی عرب شریف کی، آپ کے علم میں ہے. ایک چٹان اتنی بڑی آ گئی کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان اسے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہتھیار جو اس وقت آبڑے، کدال، تیشے وغیرہ ہوتے تھے، اس سے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن حضرات صحابہ کرام عاجز آ گئے اور وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہ لے. حدیث پاک میں موجود ہے. صحابہ کرام نے اب کوئی اور ترکیب نہ کی، حضور کی بارگاہ کرم میں حاضر آ گئے. سرکار جہاں جلوہ فرماتے بارگاہ کرم میں حاضر آئے. آقا ایسی چٹان آ گئی ہے کہ وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. کوشش کر کے ہم ہار چکے ہیں، لیکن وہ چٹان اس قدر مضبوط ہے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. وہ حضرات اب جیسے ہی حضور کی بارگاہ کرم میں عرض کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ہم چلتے ہیں. اللہ اکبر. حضور وہاں تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس وقت تیشا وغیرہ رہتا تو توڑنے کی جو چیزیں اپنے دستے انور میں اٹھایا. حدیث پاک میں ہے حضور نے ایک ہی ضرب ماری تھی کہ پوری چٹان ریتے کی طرح اڑتی نظر آ رہی تھی. حدیث پاک میں موجود ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. آپ ذرا سوچئے، ایک ہی ضرب میں. کیا مطلب کہ اب بھی ہم نہ سمجھیں کہ جہاں ساری طاقتیں دم توڑتی نظر آتی ہیں، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی طاقت شروع ہوتی نظر آتی ہے. ایسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی کمالات میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو یکتا و بے مثال بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. قد جاءکم برہان من ربکم. پوری چٹان پالو کی طرح اڑ گئی، ریتے کی طرح بالکل. اس سے ایک بات معلوم ہوئی، لوگ کام کرتے ہیں. ارے بھئی آپ ذرا سوچو، کوئی چھوٹی موٹی چٹان ہوتی تو خود ہی چھوٹ جاتی. اس کا مطلب یہ کہ بڑی چٹان رہی ہوگی کوئی. تو اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سرکار جہاں ضرب مارتے، بھئی کوئی بھی اس میں ہتھیار جو ہوگا توڑنے کی کدال وغیرہ جو رہی ہوگی تو وہ ایک ہی جگہ تو پڑے گی. دوسرے کام کریں تو جہاں ضرب لگے، نشانہ لگے، وہاں کام ہو. اور میرے مصطفیٰ ایسے با اختیار ہیں کہ جہاں تک نیت فرمائے وہاں تک کام ہو جائے. رسول پاک سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اسی لیے تو ایک ہی ضرب ماری ہے اور پوری چٹان ٹوٹ کر کے ایسے بکھر گئی جیسے کہ ریتا بکھر جایا کرتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا مالک و مختار بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے اور یہ شان دی ہے کہ حضور ہر شان میں یکتا ہے، بے مثال ہیں. ان کی مثال کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی نصیحت ہے، کچھ دیر تو موقع ہے نا. تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب وہ چٹان تو ٹوٹ گئی ظاہر ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کر کے اپنے دستے انور کو مطلب اوپر اٹھایا، ظاہر ہے بھائی کوئی بھی ہتھیار آپ اٹھائیں مارنے کے لیے، پھاوڑا وغیرہ چلانا پڑتا ہے، کسی وغیرہ، تو ایسے کر کے اٹھاتے ہیں نا. تو ایسے کر کے مارنے کے لیے اوپر، کبھی کلہاڑی چلاتے ہیں تو بھی اتنا اوپر لے جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں لا کے. اب وہ چٹان پہ جب سرکار نے، تو پیرہن شریف تھوڑا سا اٹھ گیا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اقدس پر پتھر بندھے ہوئے تھے. اب سوچئے ذرا، یہ صبر و قناعت کا عالم تھا. بھوک کی وجہ سے، بظاہر بھوک کی وجہ سے شکم اقدس پر پتھر باندھ لیا تھا حضور نے. آپ ذرا سوچئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا.
کیونکہ سرکار جو چادر شریف اوڑے ہوئے تھے وہ اوپر اٹھے گی، ظاہر ہے، دستے انور کو اوپر اٹھایا تو جب دیکھ لیا تو اب رہا نہ گیا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت لے کر سیدھے اپنے گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد بیوی سے کہا کیا گھر میں کچھ موجود ہے کھانے کی چیز؟ میں نے آج حضور کے شکم اقدس پر پتھر بندھے ہوئے دیکھے ہیں بھوک کی وجہ سے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، گھر میں اگر کچھ کھانے کی چیز ہے تو کھانا تیار کرو، میں اپنے آقا کو بلا کر کے لاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا اپنے سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا، بیوی نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں بس 101 سیر یا کچھ کم و بیش اتنے جو گھر میں موجود تھے، ایک بکری کا بچہ تھا، کہا کہ بس یہی کا ٹھیک ہے، بکری کے بچے کو میں ذبح کرتا ہوں، بوٹی بناتا ہوں، تم جو کو پیس کے آٹا تیار کرو۔ جو کو پیسا، آٹا تیار کیا، بکری کے بچے کو ذبح کیا، کھانا پک رہا ہے، کہا کہ اب تم کھانا پکاؤ، میں سرکار کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کر دیتا ہوں کہ حضور آج آپ کی دعوت ہمارے یہاں ہے۔ سبحان اللہ، حضور کو کھانا کھلانے کے لیے، دعوت کرنے کے لیے بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر کے دعوت کروں گا۔ بیوی نے کہا کہ ذرا ہوش میں رہ کے دعوت کرنا، اس لیے کہ وہاں تو بہت سارے صحابہ ہیں، چپکے سے کہنا حضور کے قریب جا کر کے، کیونکہ کھانا کم ہے، اور واقعی کم تھا بھائی، 1 سیر جو ہوں گے، اب کتنی روٹی اس میں پکیں گے آپ سوچئے، اور کتنا وہ سالن ہے، ذرا سا بکری کا بچہ ہوگا چھوٹا سا، کتنا گوشت نکلا ہوگا، کہا کہ ذرا سنبھال کے دعوت دینا۔ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، حضور کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد بیوی نے یہی تو کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری فضیحت ہو جائے، رسوائی ہو جائے، زیادہ لوگ آ گئے تو، کہ کھانا کم تھا تو زیادہ لوگوں کو کیوں بلا لیا، چپکے سے کہنا حضور سے۔ کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گا۔ گئے، بیوی کا پیغام ساتھ میں تھا، چپکے سے سرکار کے قریب پہنچے کہ حضور میرے یہاں آپ کی دعوت ہے اور 2-4 طفیلیوں کی گنجائش ہے۔ حضور محدث کبیر صاحب نے طفیلی ہی ترجمہ کیا آزیہ پاک یہاں پر، میں عرض کر رہا ہوں حضور 2-4 طفیلیوں کی گنجائش ہے اور آپ کی دعوت ہے۔ بڑے چپکے سے کہا، میرے آقا نے فرمایا اے خندق والو، جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے۔ میں چلو چلو، جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے، اللہ اکبر۔ کتنے صحابہ کرام ہوں گے علیہم الرحمت و رضوان، سب کی دعوت۔ میں دعوت کو تو یہیں روکوں گا، اس واقعے کو تو یہیں روکوں گا، میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہم کچھ اس ضمن میں تھوڑی سی نصیحتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ من وان چند باتیں اس تعلق سے، اس میں کئی چیزیں معلوم ہوئی، کھانا کھلانا، دعوت کرنا، تو یہ کتنا مبارک عمل ہے، کتنا مبارک عمل ہے، ذرا ہم سرے راہ چلتے ہوئے اسے بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں، جبھی تو کوئی نصیحتیں ملیں گی۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے اور انشاءاللہ سنیں گے بھی، آج وقت نہیں ہوا تو میں انشاءاللہ پھر کبھی پورا کروں گا، اس کی سارے نوک و پلک کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا، لیکن چند باتیں حدیث پاک انشاءاللہ آپ کے دل کی کلیاں کھل اٹھیں گی، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ۔ آپ سناؤں کہ نہیں سناؤں بولو بھائی، واقعات تو میں یہیں روکوں گا، میں نے کہا نا واقعہ آگے نہیں بڑھاؤں گا میں آج، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو، لیکن اب یہاں کچھ نصیحتیں ضرور ہم پڑھنے سننے کی سعادتیں حاصل کریں۔ آپ درود شریف سنا دیجئے بابا سے بولا، کیونکہ اس میں بھی نکالنے میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے نا، تو چند باتیں آپ کے سامنے اگر میں رکھ دوں تو سمجھوں گا کہ کچھ نہ کچھ محنت کا صلہ رب قدیر کی بارگاہ کرم سے مل جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے صدقے میں اللہ ہم سبوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ایک بار اور پڑھیے درود شریف بابا دے بولا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ کھانا کھلانا،
یہ بات معلوم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت جابر نے جا کر کے دعوت کی، کیوں کہ لا کر کے حضور کے چند صحابہ کو ہم کھانا کھلائیں. کھانا کھلانے کا اتنا بڑا ثواب ہے، آپ سمجھ لیجئے. حضور فرماتے ہیں جو تم رضائے الہی کے لیے خرچ کرتے ہو، یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. آپ ذرا سوچ لیجئے گا ذرا. اب ایسا نہیں کہ کبھی بیوی ہی ہمیں کھانا دے گی لا کر کے. بھائی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، اس کا مطلب ایک تو یہ ہوا کہ آپ کماتے ہیں، بیوی کھاتی ہے، سیدھی بات. لیکن اس پر صراحت کے ساتھ بھی تو عمل ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ تمہارا کام کرتی ہے، کبھی تم بھی ایک لقمہ بنا کے اس کے منہ میں دے دیا کرو. بھائی اس میں کوئی حرج ہوگا؟ ارے اس کے منہ میں لقمہ دے دو گے، اس کے دل میں تمہاری محبت بڑھ جائے گی، انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بنا رہے گا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ بیوی کے غلام ہو گئے معاذ اللہ. بلکہ میں ایک حدیث آپ کو اور یہیں پر سناؤں گا. حضور فرماتے ہیں، حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. اب یہ ہوا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ کہ آدمی جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے، جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس پر بھی ثواب پاتا ہے. اس پر بھی کیا پاتا ہے؟ بولو، ثواب پاتا ہے، ثواب ملتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ دیکھو عمل کرنے کا انداز بتا رہا ہوں. آج کل تو اگر ہم سنیں کہ آج کی تقریر میں مردوں کے حق بہت بیان ہوئے تھے، تو جا کر کے عورتوں کو ضرور سنائیں گے کہ آج مولانا صاحب نے یہ بتایا مرد کا حق اتنا ہے، شوہر کا حق اتنا ہے، اور کبھی بتا دیا بیوی کا حق تو جان بوجھ کے چھپا جائیں گے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ مطالبہ کرنے لگے. لیکن صحابہ کرام کی شان تو دیکھو، اللہ اکبر. یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس پر بھی ثواب پاتا ہے، اب یہ اپنے گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ وہ خود فرماتے ہیں، یہی حدیث پاک کے راوی وہی ہیں، فرماتے کہ میں اپنی اہلیہ کے پاس آیا، اللہ اکبر، اپنی بیوی کے پاس آئے اور میں نے آتے ہی پانی پلایا. سبحان اللہ. آتے ہی میں نے اپنی بیوی کو پانی پلایا، اور فرماتے ہیں پھر میں نے مصطفیٰ کی حدیث بھی سنا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے پہلے عمل کیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا، پہلے یہ نہیں کہ پہلے سرکار کا فرمان سنایا، بلکہ پہلے جا کر کے اپنی بیوی کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد میں نے رسول پاک کی حدیث بھی سنا دی کہ جو اپنی بیوی کو پانی پلاتا اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. حضور نے فرمایا مطلق ثواب تو کتنا ملتا ہوگا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بولو بھائی یہ ثواب بھی کمانے کی کوشش کریں گے کہ بھی نہیں کریں گے؟ بولو. ارے بھائی ہونا چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ بھائی اور سنتوں پہ عمل ہو، یہ بھی تو سنت ہے. جب حضور نے فرما دیا تو یہ سنت ہے. درود شریف سنا دیجئے ذرا بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن کھانے کے سلسلے میں ایک چیز پر لحاظ اور رکھنا چاہیے. کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا ہی چاہیے. گھر میں گھستے وقت بسم اللہ شریف پڑھ ہی لینا چاہیے. جو اپنے گھر میں گھستے وقت بسم اللہ پڑھ لے، کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے چلو اب یہاں رہنے کو جگہ ملے گی نہ یہاں کھانے کو کھانا ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے گھر سے وہ اپنا بستر اٹھا لیتا ہے. شیطان کو بھگانے کی اور جہاں ترکیبیں ہیں نا اپنے گھر سے، لوگ کہتے ہیں یار کیا معلوم کون سا شیطان گھر میں گھس گیا ہے، کون سا پلید. ارے میں کہتا ہوں تم بسم اللہ کی عادت تو ڈال لو، شیطان خود بخود روانہ ہو جائے گا، وہاں سے رہے گا نہیں. کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا ہے جن کی شان یہ ہے وہ زبان جس کی سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں. میرے آقا نے فرما دیا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور حضرات کھانے کے بارے میں بات چل رہی ہے. اسی احادیث میں ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ یا ایک مٹھی کھجور کی وجہ سے اللہ
3 افراد کو جنت میں داخل فرما دے گا. 3 لوگ جنت میں جائیں گے. ایک لقمہ یا ایک مٹھی کھجور پیٹ بھر کے کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی، وہ بھی میں حدیث پاک سناؤں گا آپ کو ابھی انشاءاللہ. کیوں؟ ایک لقمہ سرکار نے اس لیے فرمایا، ایک تو وہ جس نے کہ حکم دیا، آپ نے گھر کی بیوی کو حکم دیا آج ہمیں کسی کو کھلانا ہے، کھانا پکاؤ، یا پھر آپ کما کر کے لائے، کمانے والے آپ ہیں. تو ایک تو شوہر جس نے حکم دیا، پکوایا یا کما کے لایا، ساری باتیں، اور ایک بیوی جس نے پکایا. سبحان اللہ، کسی کو محروم نہیں چھوڑا گیا ہے. یہ کھانا کھلانا جو ہے نا اتنی بڑی نیکی ہے. ایک شوہر بیوی دونوں تو آ ہی گئے. تیسرا کون؟ آپ کا کوئی نوکر ہے جس کے ہاتھ سے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوکر، آپ کا خادم، آپ کے گھر میں کام کرنے والا کوئی سنی مسلمان ہے اگر، ایک تو شوہر، دوسرے بیوی، تیسرے نوکر، اللہ تینوں کو ایک لقمے کے بدلے میں جنتی بنا دیتا ہے. حضور نے جس موقع پر یہ ارشاد فرمایا نا، تو آقا نے بعد میں فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات یہ تو ایک لقمے کی بات ہے. آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ام المؤمنین گھر میں تشریف فرما ہے. ایک مانگنے والی عورت آ گئی مانگنے کے لیے. ام المؤمنین کے گھر میں اس وقت صرف 2 بچیاں ساتھ میں تھی، چھوٹی چھوٹی، 3 کھجوریں تھی صرف. تینوں کھجوریں اٹھائیں، عطا فرما دی. اس سے یہ پتا چلا کوئی مانگنے آ جائے تو کوشش کیا کرو کہ خالی واپس نہ جائے، جو ہو دے دو. تم یہ مت کیا کرو ایسا ہٹا کٹا ہے، مانگتا پھرتا ہے، فلانا یہ کرتا پھرتا ہے. عورتیں کبھی آ جاتی ہیں حیل جیسی بنی پھر رہی ہے، پھر مانگ رہی ہے. یہ سب تمہارا کام نہیں ہے. بلکہ اگر تمہیں اللہ نے دیا ہے تو ہم نے تو یہاں تک پڑھا، اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کے آئے اور چاندی کی لگام لگی ہو اور اگر وہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دے تم اس لائق ہو تو تم دے دیا کرو. اللہ قبول فرمانے والا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس کی پوری رویداد نکال کے پہلے اسے ذلیل کریں پھر دیں. معاذ اللہ، یہ کوئی دینے میں دینا ہے کیا؟ قرآن نے پابندی نہ لگائی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر کے ضائع مت کرو، برباد مت کرو. دینا ہے تو سیدھے دو، خوش دلی کے ساتھ دیا کرو. 2 بچیاں چھوٹی چھوٹی، ساتھ میں ایک ماں، 3 کھجوریں تھیں، آپ نے عطا فرما دی اٹھا کر کے. جب دے دی، اب دے دی تو صاحب یہ ہوا کہ ایک کھجور اس نے، ماں نے ایک بچی کو دے دی، ایک بچی کو دوسری کھجور دے دی. دیکھو کھلانے ہی کے اوپر کیا ملتا دیکھیے. بچیوں نے فٹافٹ کھجور کو کھا لیا. ایک کھجور بھائی عرب شریف کی ہوگی، زیادہ اتنی موٹی ہوگی. عمر بھائی زیادہ جانتے ہیں الحمدللہ، طرح طرح کی کھجوریں کھلاتے ہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے. جو بند کاروبار ہے اللہ کرے کہ ایسا چلے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی بغداد شریف کی حاضری نصیب ہو جائے، مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے. اللہ سب کو برکتوں سے نواز دے پروردگار. اب ایک ایک کھجور کو کیا دین لگی، دونوں بچیوں نے کھا لی. اب کھانے کے بعد جناب عالی ایک کھجور رہ گئی اس ماں کے ہاتھ میں، ماں نے نہیں کھائی ابھی. اب وہ کھانے کے بعد بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، وہ دونوں پھر مانگنے لگی ماں سے اپنی یہ کھجور دے دو. اس نے کیا کیا، تیسری کھجور کو بھی توڑا، آدھا آدھا کیا، آدھا اس بچی کو دے دیا، آدھا اس بچی کو دے دیا. بچیوں نے کھا لی، مانگنے والی چلی گئی. ام المؤمنین فرماتی ہیں مجھے دیکھ کر کے رقت طاری ہو گئی. اپنے منہ میں کچھ نہیں رکھا، دوسروں کو کھلا دیا. آپ ذرا دیکھیے، غور کیجیے گا، بھلے بچیاں ہی ہیں، کھلا دیا. سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے. اس وقت سرکار تشریف فرما نہیں تھے. جب سرکار تشریف لائے تو میں نے یہ سنایا. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا. تو حضور نے برجستہ فرمایا ان دونوں بچیوں کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے. حدیث پاک میں یہ جنت کو واجب فرما دیا ہے. ایک راوی کہتے ہیں یا حضور نے یہ فرمایا کہ ان دونوں بچیوں کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. دونوں میں جو بھی حضور نے فرمایا
آپ ذرا سوچئے 3 کھجوروں کا یہ عالم ہے کھلانے کا، تو کسی کو پیٹ بھر کے کھلانے کا عالم کیا ہوگا؟ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نیکی کو معمولی مت سمجھنا آپ. یہ کھانا کھلانا جو ہے نا، یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آدمی اس کے بارے میں اگر پڑھ لے تو واقعی لگے گا کہ اللہ جتنا دے بس دوسروں کو کھلانے میں صرف کرتے چلے جاؤ. اور سرکار بغداد کی محفل ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ سرکار بغداد کی محفل ہے الحمدللہ. کیا حضور غوث اعظم کا ذکر نہ ہو تو محفل ادھوری تو رہے گی آج، اس لیے کہ ان سے منسوب ہے نا. حالانکہ ان کے نانا جان کا ذکر ہو رہا ہے، یقیناً ان کا ذکر ہوگا اس سے بھی زیادہ نانا جان کے ذکر پر نوازتے نظر آئیں گے، ہمیں امید ہے. حضرات سرکار بغداد فرماتے ہیں ایک موقع پر، میں نے نیکیوں کو کھنگالا، مجھے 2 نیکی بڑی عظیم نظر آئی. مفہوم میں عرض کر رہا ہوں سرکار بغداد کے فرمان کا. کون کون سی نیکی ہیں حضور؟ ارشاد فرماتے ہیں ایک تو لوگوں کو کھانا کھلانا، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان ضیاء علی شان موجود ہے. ایک تو لوگوں کو کھانا کھلانا اور دوسرے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا. یہ 2 نیکیاں سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ بہت مجھے پسند ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے تو ساری دولت لوگوں کو کھانا کھلانے پہ خرچ کر ڈالوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا دیکھیے نا کیسی تمنا کو اللہ نے ان کی پوری فرمایا ہے. 11ویں کے نیاز ہو، غریب بھی کھا رہا، امیر بھی کھا رہا الحمدللہ. اور صرف ایک ہی مہینے 11ویں نہیں ہوتی، ہر مہینے 11ویں الحمدللہ. اپنے گھر نہ مل سکے، اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو بھائی وہاں حاضری ہوتی ہے تو یہ باتیں معلوم ہوتی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ہم جیسوں کو بھی حاضری نصیب فرما دے. اللہ ہم جتنے یہاں موجود ہیں اور جو دور سے سننا ہے سارے سنیوں کو سرکار غوث پاک کی بارگاہ رحمت کی حاضری نصیب فرمائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپنے مدینہ شریف کی حاضری بھی اللہ سب کو نصیب فرمائے. حضرات 11ویں شریف آپ دیکھیں نا، میں عرض کر رہا تھا اس سے بھی بڑی بات بتائی ابھی. 11ویں شریف ہوتی ہے ہر مہینے 11ویں شریف، اور 11ویں شریف کا تو اتنا رواج ہے، شہری نہیں گاؤں گاؤں میں 11ویں شریف ہوتی ہے الحمدللہ، ہے نا. خانقاہ میں 11ویں شریف ہوتی ہے الحمدللہ. ہفتے بھر لڈو کھانے کو نہ ملے لیکن 11ویں شریف ہو رہی ہے، لڈو میں فاتحہ ہو رہی ہے مسلمانوں کا. اب ذرا سوچئے تو صحیح، 11ویں شریف کے پاس گھروں میں جنہوں اللہ نے دیا ہے کیسی کیسی نعمتیں تیار کراتے ہیں، اور ہم جیسے فقیر بھی پہنچ جاتے ہیں تو غوث پاک کا صدقہ کھاتے ہیں الحمدللہ. یہ تو یہاں کی بات ہے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نور کا عالم کیا ہوگا، وہاں کا کیا عالم ہوگا. تو عمر بھائی تو الحمدللہ بار بار جاتے ہیں الحمدللہ. اللہ انہیں بار بار جانا، دوسروں کو لے جانا نصیب فرمائے خیر کے ساتھ. اور اس میں جو دشواریاں ہیں اللہ ان کی ساری دشواریوں کو دور فرما دے، اللہ خوب آسانیاں پیدا فرما دے. حضرات ابھی بتایا نا، آپ نے سن ہی لیا ہوگا، میں مائک پر بتا رہا ہوں اس لیے زور سے بتاؤں. فرماتے ہیں سرکار بغداد کی بارگاہ میں تو کھلانے کی شان آج بھی یہ ہے کہ سال کے 365 دن لنگر جاری رہتا ہے الحمدللہ. یعنی ظاہری حیات میں تو کھلا ہی رہے تھے، اپنے روضہ انور میں ہے تو بھی کھلا رہے الحمدللہ. کیسی پسند نے کی ہے یہ؟ تو غوث پاک کی پسند کے لیے ہمیں یہ کام بھی کرنا ہے، اللہ نے دیا ہے تو. غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھو، انشاءاللہ یہاں بھی شاد و آباد رہو گے، وہاں بھی شاد و آباد رہو گے. اور دل میں کبھی نیت فطور نہیں آئے دکھاوے کے لیے لوگ ہمیں سیٹ کہیں گے، بڑا خرچ کرنے والا، کچھ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. آپ 10 روپے دو کسی کو، 20 روپے دو، رضا الہی کے لیے. آپ 100 کے لائق ہیں، 500 کے لائق ہیں. اور میں تو آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کسی کو کچھ دے تو نفلی صدقے کی نیت کر لیا کرو ہمیشہ. نفلی صدقہ دینے میں کسی کو کوئی حرج نہیں ہے. ارے بھائی نفل صدقہ اگر آپ نے کسی بطور تحفہ کسی مالدار کو بھی دے دیا تو بھی قبول ہوگا الحمدللہ. تو اس لیے آپ دے ہی رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ نفلی صدقے کی نیت کر لیں گے. اور حضور نے ایک موقع پر فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تم صدقہ دیا کرو تو اپنے ماں باپ کی طرف سے نیت کر لیا کرو، اس لیے ماں باپ کو پورا ملے گا، تمہارے ثواب میں کمی نہیں ہوگی.
کیوں مطلب نیت نہیں کرتے آپ دے رہے دل میں نیت کر لو نفل صدقے کا. ارے بھائی فرض جو صدقہ ہوتا ہے جسے زکات کہتے ہیں اس میں مستحق وغیرہ کو دیکھنا ہے, لیکن یہاں تو کوئی معاملہ ہی ایسا نہیں ہے. تو اگر کسی کو کچھ پیش کر رہے ہیں, رسول پاک ناز شریف پڑھنے والوں کو عطا فرماتے تھے, رسول پاک کی سنت سمجھ کے دو گے سنت کا بھی ثواب ملے گا الحمدللہ, مومن کا دل خوش کرنے کا بھی ثواب ملے گا, صدقہ نافلہ کا بھی ثواب ملے گا, بہت سارے ثواب ایک وقت میں تمہارے نامہ اعمال میں اللہ کی رحمت سے جمع ہو جائیں گے, ہے نا. اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرو, جو بھی تم رضا الہی کے لیے خرچ کرو گے, ابھی آپ نے اوپر سنا اللہ اس پر بے پناہ ثواب عطا فرمائے گا, لیکن دکھاوے کی نیت قطن بھی نہیں ہونی چاہیے. درود شریف پڑھ دو تو میں ایک آدھ بات سنا دوں صرف, اس کے بعد ختم. اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو بھائی حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, جس بندے مومن نے اپنے بھائی کو کھانا کھلایا حتیٰ کہ پیٹ بھر دیا, پانی پلایا حتیٰ کہ پیاس کو بجھا دیا, یعنی سیراب کر کے پانی اور پیٹ بھر کے آسودہ کر کے کھانا, یہی دو باتیں معلوم ہوئی نا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالی اسے آگ سے, جہنم کی آگ سے 7 خندقیں دور کر دیتا ہے, 7 خندقیں. اور ایسا نہیں کہ خندق صرف ایسی ہو کہ ہم ادھر سے کودیں ادھر پہنچ جائیں. فرماتے ہیں ہر 2 خندق کے درمیان 500 برس کی راہ کی مسافت. آپ ذرا سوچئے, کوئی مسلمان اپنے ایک مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اتنی برکت ہے. تو جو اللہ کے بندے کبھی غریب نواز کے نام پہ, کبھی غوث پاک کے نام پہ, کبھی اپنے آقا کے میلاد کے طور پر اپنے بھائیوں کو بلاتے ہیں, کھلاتے ہیں, لنگر کرتے ہیں, ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. لائق سب مبارک بات ہے وہ لوگ جو ایسے اہتمام کرتے ہیں. واقعی اللہ رب العزت سلامت رکھے سب کو, اور اللہ کھانے والوں کو بھی سلامت رکھے, کھلانے والوں کو بھی سلامت رکھے, اور ہم سبوں کو اللہ اپنے کرم سے میرے پروردگار تیری راہ میں تیری رضا کے لیے خرچ کرنے کے لائق بنا, اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو خرچ کرتے ہیں اللہ اسے تو قبول فرما, اور سب کو دارین کی برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما. اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.